آج ہمارے پاس 3 سٹوریز ہیں. یقین جانیں یہ سٹوریز آپ کو فریز کر دیں گی. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ لوگ یہ ویڈیو سکپ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں زرنش اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور دل دہلا دینے والی ہارر ویڈیو. آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو سننے کو ملیں گی 3 ایسی کہانیاں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گی. ہر کہانی ایک شخص کی اپنی زبان میں ہے جو انہوں نے خود دیکھی اور محسوس کی ہے. پہلی کہانی ہمیں بھیجی ہے ریحان نے، دوسری کہانی ہمیں بھیجی ہے احمد نے اور تیسری کہانی ہمیں بھیجی ہے ہنا نے. اگر آپ بھی اپنی کوئی بھی ہارر کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ یا ای میل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی. رات کی خاموشی میں صرف ایک شیشہ آپ کے اور موت کے درمیان ہو تو کیا آپ کسی مسافر کو لفٹ دیں گے؟ میں ریحان ہوں، ایک ڈیلیوری ڈرائیور. یہ بات چند مہینے پہلے کی ہے. رات کے 1 بج رہا تھا جب مجھے ایک لاسٹ ڈیلیوری کے لیے نکلنا پڑا. سڑک بالکل سنسان تھی، صرف میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس سڑک کو روشن کر رہی تھی. پھر مجھے سڑک کے کنارے ایک عورت نظر آئی جو ایک بچہ اپنی باہوں میں سنبھالے کھڑی تھی. اس نے لفٹ مانگی اور اس کا بچہ دیکھ کر میرا دل پگھل گیا. میں نے اسے ٹرک میں بٹھا لیا. راستے میں میں نے پوچھا، بیٹی تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے صرف خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا. پھر ایک عجیب بات ہوئی. اس کا بچہ ہنسنا شروع ہو گیا، مگر اس کی ہنسی ایک عجیب اور گونجتی آواز میں بدل گئی. جب میں نے ریئر ویو مرر دیکھا تو بچہ مجھے گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لال چمک تھی. میں نے فوراً ٹرک روکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن ٹرک خالی تھا. وہ عورت اور بچہ دونوں غائب ہو چکے تھے. اس کے بعد میں نے کبھی بھی رات کا سفر نہیں کیا. یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کہانی. امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ ریحان. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. کیا آپ نے کبھی کسی جگہ کا اتنا گہرا راز دیکھا ہے کہ وہاں سے زندہ واپس آنا ناممکن لگتا ہو؟ احمد کی کہانی آپ کا ذہن ہلا دے گی. میں احمد ہوں، ایک ایڈونچر فوٹوگرافر. ایک بار میں اور میرے 2 دوست کوہ سلیمان پر ٹریکنگ کے لیے گئے. وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا، مگر رات ہونے لگی تھی اور ہم نے ایک پرانے مندر کے پاس کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا. اس رات کچھ عجیب ہوا. پہلے تو ہمیں لگتا رہا کہ کوئی پیڑ کے آس پاس گھوم رہا ہے. میرے ایک دوست سعد نے کہا کہ یہاں کچھ تو غلط ہے، لیکن ہم نے اس کا مذاق اڑایا. لیکن اسی رات سعد غائب ہو گیا. جب ہم نے اسے ڈھونڈا تو ایک پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا ملا اور خون کے دھبے بھی تھے. صبح ہونے تک میرے دوسرے دوست نے بھی اپنے آپ کو کھو دیا. میں اکیلا نیچے پہنچا، لیکن کوہ سلیمان کا وہ سایہ آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے. آپ کا شکریہ. چلتے ہیں اپنی تیسری سٹوری کی طرف. اکیلے سفر کرتے وقت اگر آپ کو ایک ایسی جگہ رکنا پڑے جو منحوس کہلاتی ہو تو کیا آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں گے؟ ہنا نے جو کیا اور جو ہوا وہ جان کر آپ کا رات کا چین ختم ہو جائے گا. میرا نام ہنا ہے اور یہ واقعہ ایک ہوٹل میں ہوا جب میں ایک سولو ٹرپ پر گئی تھی. مجھے کمرہ نمبر 13 دیا گیا تھا اور سٹاف نے مجھے وہاں رکنے سے منع بھی کیا تھا، لیکن میں مذاق سمجھ کر
वहाँ रुक गई। रात के 2 बज रहे थे जब मुझे लगा कि कोई मेरे बेड के नीचे चल रहा है। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मुझे लगा कि कोई मुझे छू कर गुजर गया तो मैं डर गई। फिर बाथरूम का शीशा खुद ब खुद टूट गया और उसमें मुझे एक औरत का साया नजर आया। उसका चेहरा जला हुआ था और वो मुझे घूर रही थी। मैंने चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो गया। वो औरत मुझे खींचने लगी थी। फिर किसी तरह स्टाफ आया और मुझे बाहर निकाला। बाद में पता चला कि वो कमरा एक औरत का था जो वहाँ अपनी जान दे चुकी थी। मैं अब भी उस रात को कभी नहीं भूल सकती। बहुत शुक्रिया हिना, आपने अपना वाकया बयान किया। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 कहानियाँ। अगर इन कहानियों में से कोई आपको सबसे ज़्यादा खौफनाक लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या हॉरर वाकया हुआ हो तो हमें अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप और ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में और भी डरावनी कहानियाँ लेकर आऊँगी। खुदा हाफिज़।